السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے مناقب اور آپ کے خصائص کا مبارک تذکرہ چل رہا ہے. کوئی زبان ایسی نہیں، کوئی قلم ایسا نہیں جو آپ کے فضائل کو اور آپ کے مناقب کا حق ادا کر سکے اور آپ کے فضائل اور اوصاف کا احاطہ کر سکے. مختصراً کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں تاکہ ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اطاعت کا، اتباع کا جذبہ پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فضائل عطا فرمائے ہیں، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے. اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے سردار ہیں اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی مقدس جماعت میں سب سے افضل ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو افضل بنایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ ترتیب علماء نے بیان کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل کا جو تذکرہ ہو رہا ہے، اس کا صرف مقصد یہ نہیں کہ ہم آپ کی ان فضیلتوں کو سن لیں. ہماری زندگی میں محبت کا رنگ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور آپ کی محبت کا رنگ ہو. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے. حضرات صحابہ اکرام کی اگر زندگی ہم دیکھیں، حضرات صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے کہ اطاعت کے اعلیٰ معیار کو پہنچے ہوئے تھے. اطاعت کا اعلیٰ معیار مزاج نبوت میں اپنے آپ کو رنگ لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی ناگواریوں سے اپنی غلطیاں سمجھ کر اس کی اصلاح کر لیتے تھے. ایک صحابی نے آپ کے چہرے پر ناگواری دیکھی تو اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی جو سونے سے بنی ہوئی تھی. یہ اطاعت کا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے کہ مزاج کو سمجھ کر ماننا.
جس چیز کو آپ نے پسند کر لیا اسے پسند کر لیا، جس چیز کو آپ نے ناپسند کیا بس اسے چھوڑ دیا۔ یہ اصل میں سب سے بڑا ہمارا سرمایہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما تھے، آپ نے لوگوں سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے، دروازے کے قریب پہنچے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں تک پڑی، ایک قدم آگے نہیں بڑھایا، وہیں بیٹھ گئے۔ کیسا اطاعت کا جذبہ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تعریف فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی اتباع کا جذبہ ہمارے اندر، ہماری نسلوں میں ہو۔ حضرت ایک صحابی ہیں، مہاجر صحابی، مکہ مکرمہ میں ایک عورت سے ان کے تعلقات تھے، ایمان لا کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کسی کام کے لیے مکہ بھیجا، تو وہاں جب مکہ پہنچے تو یہ اپنی اس خاتون سے ان کی ملاقات ہوئی، پرانے تعلقات یاد دلائے اس خاتون نے، لیکن وہ صحابی نے جواب دیا میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، ایمان ہے۔ اس خاتون نے نکاح کی درخواست کی کہ نکاح کر لو۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتا ہوں اور اس وقت تک کچھ نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ صحابی مدینہ پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری باتیں رکھ دی کہ اس عورت سے پرانے تعلقات تھے، مشرکہ ہے، میں بھی اس حالت میں شرک میں تھا، اللہ نے اسلام کی توفیق دی، اب وہ نکاح کی جو ہے پیشکش کر رہی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں، قرآن پاک کی آیت اتر رہی ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ ایمان نہ لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر ماننے کا جذبہ دیکھیں۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر جھکا دیا، نکاح کا ارادہ ترک کر دیا، ذرا بھی اس چیز میں کوئی تعویل نہیں کی، نہ کوئی حکمت نہ کوئی مصلحت۔ یہ حضرات صحابہ کا یہ مزاج تھا۔ دوستو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو۔ درود شریف پڑھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں آپ کے فضائل کو سننا ہے، تاکہ ہمارے اندر وہ محبت میں اضافہ ہو اور پھر ہمارے اندر وہ اتباع کا جذبہ پیدا ہو۔ کہ صحابہ کیسے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جثامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ہرقل بادشاہ کے پاس بھیجا۔ جب اس کے دربار میں یہ پہنچے تو بادشاہ نے ان کے اکرام کے لیے، ان کے اعزاز میں سونے کی ایک کرسی ان کے سامنے لائی گئی، ان پر ان کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں بے خیالی میں تو بیٹھ گیا، لیکن بیٹھنے کے بعد جب احساس ہوا کہ یہ تو سونے سے بنی ہوئی کرسی ہے، فوراً کھڑا ہو گیا۔ تو بادشاہ اور اس کے درباری اس عمل کو دیکھ کر ہنس گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو تمہارا اکرام کیا تھا اور تم اتر گئے۔ تو صحابی جواب میں کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے
کہ آپ نے سونے کی چیز کو استعمال کرنے سے منع فرمایا. غور کریں، بادشاہ ہے، اس کا دربار ہے، یہ حضرات صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے کہ ایک ایک ادا پر مر مٹنے والے، ذرا برابر بھی کسی قسم کی کوئی ذہنی مرعوبیت نہیں، نہ کسی قسم کی تعویل ہے، اور نہ ان لوگوں کے مذاق اڑانے کا، ہنسنے کا کوئی دل پہ اثر لیا. دوستو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے زندگیوں میں آ جائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا، اور خاص طور پر سیرت کے اس حصے کا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان فرمایا. ایک فضیلت یہ بیان فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان کذبا علی لیس ککذب علی احد. کتنی بڑی بات ہے یہ خصوصیت ہے، یہ فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ میری طرف جھوٹ کو منسوب کرنا ایسا نہیں ہے جیسا کسی اور کی طرف. لیس ککذب علی احد، جسے کہتے نا کہ بھئی فلاں نے کہہ دیا، جھوٹی بات، گناہ ہوگا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کو منسوب کرے، کہتے نا کہ بھئی ہاں یہ حدیث ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان بوجھ کر اگر کوئی منسوب کرتا ہے، یہ ٹھکانہ اپنا جہنم میں بنا لے. یہ خصوصیت، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. اگر کوئی کہے کہ فلاں آدمی نے یہ کہا، اگر جھوٹ کہا ہے تو جھوٹ کا گناہ لکھا جائے گا. لیکن اگر کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کر دی، اسی لیے حدیث کے بیان کرنے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. کوئی غلط بات آپ کی طرف منسوب نہ ہونے پائے. یہ حضرات صحابہ کا مزاج تھا. حدیث بیان کرتے تو محتاط طریقے سے بیان کرتے. جس ترتیب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس ترتیب سے الفاظ بھی ذرا بھی معمولی سا فرق بھی آنے نہیں دیتے تھے. خاص طور پہ بڑے بڑے صحابہ اللہ تعالیٰ نے جن کو خصوصی مقام عطا فرمایا علم میں، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم، اپنے شاگردوں کو جو ان سے حدیثیں سیکھنے کے لیے آتے تھے انہیں ہدایات کرتے تھے کہ حدیث بیان کرنے کا جب ارادہ کرو تو پہلے 3 مرتبہ دہرا لیا کرو. ہاں، الفاظ حدیث غلط نہیں پڑھنا چاہیے، صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہونی، کیونکہ بہت ڈر، اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے. جھوٹی بات کہنا، آپ کی طرف کتنی باتیں ایسی ہیں جو حکماء کی اور اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کو منسوب کر دیتے ہیں حدیث کی طرف. یہ بات بہت، یہ جھوٹ ہے. یہ اسی لیے فرمایا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرات محدثین اس حدیث کے عنوان میں لکھتے ہیں یہ خصوصیت اور یہ فضیلت اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے.
کہ آپ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا عام آدمی کی طرح نہیں ہے. عام آدمی کی طرف جھوٹ منسوب کر دے تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ کیا ہے؟ یہ تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کیونکہ وہاں سے جو شر جو پھیلتا ہے، جو وہاں سے جو غلط بات امت میں چلتی ہے، ہم اس کو سوچ نہیں سکتے کتنا بگاڑ آئے. ہارون رشید کے دربار میں ایک آدمی کو لایا گیا. ہارون رشید بڑے بادشاہ گزرے ہیں، سزا دی، اور سزا کس بنیاد پر؟ وہ آدمی حدیثیں گھڑ گھڑ کر بیان کرتا تھا. اور ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات کہنے لگے اس آدمی سے، تو کیا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اس امت میں اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ابو اسحاق عطا فرمائے ہیں، وہ ایک ایک حرف جو گھڑا ہوا ہے اس کو نکال کر پھینکیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں محتاط طریقے سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اچھا، ایک اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمائی ہے، قرآن پاک کی نعمت ہے. اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقرآن العظیم. قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، دوسرے پیغمبروں کو صحیفے عطا فرمائے. قرآن پاک تو اللہ کے خزانے میں، اللہ کے عرش میں تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی. یہ بہت بڑی نعمت ہے. معجزہ بنا کر دیا گیا، یہ بھی ایک نعمت ہے. اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ ہر نبی دنیا میں آتے تو انہیں معجزہ دیا جاتا، جب تک نبی رہتے معجزہ ان کے ساتھ رہتا، جب نبی دنیا سے رخصت ہوتے تو معجزہ بھی ان کے ساتھ ختم ہو جاتا. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آج ہمارے پاس نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ جو بہت سے معجزے دیے گئے، لیکن اس میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے، جو علمی معجزہ ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے. یہ معجزہ ہمیشہ دائمی ہے. دائمی کا مطلب اس کا اثر آج تک اور قیامت تک ہے. معجزہ دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ بتایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے معجزات بتائے، لوگوں نے اس سے اثر لیا. معجزات میں تاثر ہوتا ہے. سعادت والا آدمی اس معجزے کو دیکھ کر جو ہے اثر لیتا ہے اور یقین کرتا ہے یہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا، علمی معجزہ، یہ سب سے اونچا معجزہ ہے آج تک، بلکہ قیامت تک یہ محفوظ ہے اور اس کا اثر باقی. اور چیلنج کیا گیا، بھئی دیکھو، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. ایک سورت لے کر آؤ، ایک آیت لے کر آؤ، اس جیسی نہیں لا سکتے. اس کے حفظ کو آسان کر دیا، اس کی تلاوت کو آسان کر دیا، اس پر عمل کرنے والے کے فضائل کو بتا دیے، اس کا ایک ایک حرف. اسی لیے فرمایا اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے ذریعے سے فضیلت عطا فرمائی ہے. اس کے ایک ایک حرف پر کتنی، انہیں ہم سوچیں، ہم تصور نہیں کر سکتے. اور اس میں بھی ایک اور روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے ذریعے سے فضیلت بخشی ہے. یہ فضائل ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جبرائیل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سمع نقیضا من فوقہ، ایک اچانک سی چرچراہٹ کی آواز سنائی دی. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا باب من السماء
فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم. یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آواز آئی ہے آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی وہ دروازہ نہیں کھولا گیا. اچھا، اور پھر فرمایا فنزل منها ملک، اس آسمان کے دروازے سے ایک فرشتہ اترا ہے. وہ فرشتہ ایسا ہے کہ کبھی وہ فرشتہ آج تک زمین پر نہیں اترا. اور وہ فرشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کیا فرمایا؟ ابشر بنورین، ابشر بنورین، دو نوروں کی خوشخبری میں تمہیں سناتا ہوں. اور پھر فرمایا یہ دو نور ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے، خاص اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اور وہ کیا نور ہے؟ فرمایا فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ فرشتہ کہتا ہے ان آیتوں میں بندہ جو پڑھتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں، جو مانگا اسے مل رہا ہے. کتنی بڑی نعمتیں ہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں. سورہ فاتحہ کتنی برکت والی سورت، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں کتنی برکت والی. یہ ساری ہر چیز سے کافی، ہر چیز کے لیے کافی ہیں، ہر چیز کے لیے کافی ہیں. ہر شر سے اللہ حفاظت فرما لیں گے اگر کوئی اس کی پڑھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. ایک فضیلت دیکھیں، ما خلق اللہ وما ذرأ وما برأ نفسا اکرم علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق میں، ساری کائنات کے اندر، پوری مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین اعزاز، سب سے بہترین شرف اللہ نے عطا فرمایا. اور کیا فرمایا؟ فرمایا آپ نے نہیں سنا اللہ کا قول، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر قسم کھائی ہے. کتنی زندگی پر قسم کھانا. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. لعمرک، نبی جی آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی عمر کی قسم. اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا اعزاز دے رہے، کیسی فضیلت کہ قسم کھا رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کی قسم. یہ اعزاز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ انتہائی مقام بتا رہے ہیں. آپ کی عمر کی قسم. قرآن پاک کے اندر اگر ہم پڑھیں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو، مبارک زندگی کو اللہ نے بیان فرمایا. ایک مستقل ایک عنوان ہے دوستو. یہ ایک ایک چیز ہے جس پر ہمارے علماء نے، ہمارے محدثین نے اس پر تو کتابیں لکھ دی ہیں. علماء نے اس پر تو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے ایک ایک چیز. بس ایک اشارتاً میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعضاء کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا. یہ آپ کے فضائل، یہ آپ کے مناقب میں سے ہے کہ قرآن پاک کے اندر آپ کے اعضاء کا ذکر. ما کذب الفؤاد ما رآ، آپ کے دل کا ذکر ہے. نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین. على قلبك، یہ علی قلبی کا کیا ہے؟ کس کے قلب پر؟ آپ کے قلب پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا تذکرہ، آپ کی زبان مبارک کا تذکرہ. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن پاک کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا. ایک جگہ آپ کی نگاہ کا تذکرہ فرمایا، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. ایک جگہ آپ کے مبارک چہرے کا تذکرہ فرمایا، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. فِي السَّمَاءِ.
آپ کی رسالت کی قسم، آپ کے شہر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرما رہے ہیں، کیسا مقام ہے آپ کا. دیکھیں سورہ والضحیٰ، سورہ الم نشرح. سبحان اللہ. اگر ہم اس کو ترجمے سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں. یہ خصوصیت ہے، یہ فضیلت ہے آپ کی. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. قریش نے تانا دیا، کچھ دن تک وحی رک گئی تھی، وحی رک گئی. اس وحی کے رکنے کی وجہ سے قریش نے، ابو لہب کی بیوی نے تانا دیا کہ تم سے تمہارا رب ناراض ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں غم لگا، کہیں میرے اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے. اگر اللہ راضی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر اللہ ناراض ہے تو بہت بڑا مسئلہ. یہ آپ کے دل میں ایک عجیب سی غم کی کیفیت. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کیسے بیان کیا. دیکھیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم کھائی دن کی روشنی کی قسم، رات کی قسم جب وہ چھا جائے. والضحیٰ واللیل اذا سجا. بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روشن چہرے کی قسم اور آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم. یہ قسم کھا کر کیا فرما رہے؟ ما ودعک ربک وما قلا. آپ کا پروردگار آپ کو نہیں چھوڑا ہے، آپ کا پروردگار آپ کو نہیں چھوڑا. ما ودعک ربک وما قلا. کیسے؟ یہ قسم کھا رہے ہیں رات کی اور دن کی، تمہارا پروردگار نہ تمہیں چھوڑا ہے، نہ تم سے ناراض ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. تسلی دے رہے اللہ تعالیٰ کہ آخرت آپ کے لیے بہتر ہے دنیا سے، آنے والا دور بہتر ہے آپ کے لیے اس دور سے. مکی زندگی ہیں، حالات ہیں، اللہ تعالیٰ حالات بدلیں گے، چینج کریں گے. جو اللہ اپنی قدرت سے اس رات کی تاریکی کو ختم کر کے دن کی روشنی کو اللہ لا سکتا ہے، وہ اللہ ان حالات کو ختم کر کے اچھے حالات لا سکتا ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. آپ کو تسلی آپ کے ذریعے سے قیامت تک کی امت کے لیے، یہ امت قیامت کے قریب اور حالات میں مبتلا ہوگی، اس امت کے لیے ایک امید، ایک بشارت، ایک حوصلہ ہے اس امید. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کیسی پاکیزہ، آپ کی دنیا کیسی تھی؟ عبادت تھی، دعوت تھی، اخلاق تھے. آپ کی آخرت کی نعمتیں تو اور بہترین ہیں. آپ کی آخرت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. کہاں آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو کہاں سے چھوڑ دیا؟ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں رہوں گا جب تک میرا ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے. کتنی بڑی نعمت ہے. سوچیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، کتنی بڑی نعمت ہے. ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. کیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا؟ الم یجدک یتیما فآوی. یتیمی کی حالت میں آپ پیدا ہوئے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کے دادا کے دل میں محبت ڈال دی، دادا کے انتقال کے بعد چچا کے دل میں محبت ڈال دی. ذرا کیسے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. ہم نے آپ کو علم دیا، آپ ناواقف تھے، ہم نے آپ کی رہنمائی کی. کیسا علم، کیسا! اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں
اور آپ کے مناقب میں حضرات محدثین نے یہ 3 باتیں بھی لکھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو علم کامل، عقل کامل، حسن کامل اللہ نے عطا فرمایا۔ حسن آپ کا کامل، عقل آپ کی کامل، اور علم آپ کا کامل۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، جتنا نبیوں کو، جتنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگوں کو علم دیا جانے والا، وہ سب کا سب اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سوچے اس علم کی روشنی میں، اس علم کی روشنی میں سبحان اللہ آپ نے امت کو ہدایات دی ہے، وہ عقل کامل اللہ نے عطا فرمائی۔ نبیوں کی عقل کامل ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل وہ تو کامل الاکمل ہے، حسن آپ کا کامل۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو مالدار بنایا، ہم نے آپ کا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر دیا، اور نکاح کرا کر ان کے دل میں آپ کی ایسی محبت ڈال دی کہ انہوں نے اپنی جان مال سب کچھ آپ پہ نچھاور کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اگلی صورت دیکھیں، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، آپ کے مبارک سینے کا تذکرہ، آپ کے پیٹھ کا تذکرہ، یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے مناقب کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور فضائل ہیں دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور فضیلت اللہ نے آپ کو یہ عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ، آپ کی مبارک سیرت کو، زندگی کو بہترین نمونہ بنایا۔ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ۔ بہترین نمونہ بننے کے لیے کیا ہے؟ سب سے بڑی بنیادی چیز، نمونہ بننے کے لیے آپ کی زندگی کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، آپ کی اداؤں کو محفوظ فرما دیا۔ انسانی تاریخ کے اندر کسی انسان، ایک انسان کی مثال ایسی نہیں ملتی جس کی پیدائش سے لے کر موت تک، دنیا سے جانے تک اس کی زندگی محفوظ ہو۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں یہ پوری طرح یقین کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی مبارک زندگی کا ایک ایک پہلو، زندگی کی ایک ایک ادا، ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، محفوظ کر دیا۔ یہ اللہ نے محفوظ کیا، ایک نظام۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمونہ بننے کے لیے سیرت کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر سیرت ہی محفوظ نہ ہو تو کیسے نمونہ بنے؟ سیرت فلاں نبی کیوں آئیڈیل نہیں ہے، فلاں نبی کیوں نمونہ نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا چاہتے تھے۔ اللہ نے ان کی سیرت، اس کا ایک ایک لفظ صحابہ سے لے کر ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا ہم تک اللہ نے بڑی محفوظ نظام کے ساتھ اللہ نے ہمیں پہنچائی۔ ایک قرآن پاک کا جملہ، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کیسے پڑھو، کہاں پڑھو، کیسے پڑھو، اس کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی میں ہے، وہ زندگی کو اللہ نے لفظ بلفظ، حرف بحرف، لمحہ بلمحہ ہم تک اللہ نے پہنچایا۔ اور سوچیں، یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کی بات کی حفاظت کے لیے، آپ کی اداؤں کی حفاظت کے لیے جتنے لوگ اس کے ضمن میں آ گئے ہیں، کتنے لاکھوں انسان، ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر دیا۔
ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد شخصیت ہے. آپ کی باتوں کو پرکھنے کے لیے حدیث کے راویوں کے حالات کو بھی جمع کر دیا. یہ ہے اسماء اور رجال کا فن وجود میں آیا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے کہ جو زندگی ہم تک پہنچی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک سند کے راستے سے. دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، ان مذاہب کے کتنے مقتدا ہیں، ان کے پیشوا ہیں، ان کے حالات ان کے پاس کتنے محفوظ ہیں. ذرا سوچیں، کتنے سینکڑوں مذاہب ہیں، ان مذاہب کا کوئی نہ کوئی پیشوا تو ہوگا، مقتدا ہوگا. ان کے کتنے حالات ہیں، ان کی پیدائش کب، موت کب، کیا ان کی زندگی. ذرا سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کھلی کتاب ہے. آپ کی کھلی یعنی مطلب باہر کی زندگی تو تھی ہی، لیکن گھریلو زندگی، آپ کی پرائیویسی زندگی، وہ بھی کھلی کتاب ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو سمجھنا ہے. جو اس نعمت سے آج جو ہے دنیا کی قومیں محروم ہیں. بڑی بڑی قومیں دیکھ لیں، یہود و نصارہ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی زندگیوں کے شب و روز کتنے وہ جانتے ہیں، کتنے حالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان لوگوں کو پتا ہے. لیکن یہ امت سوچے اس بات کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کے شمائل دیکھو، آپ کی ازدواجی زندگی دیکھو، آپ کی مسجد کی زندگی، گھر کی زندگی، دعوت کی زندگی. اللہ اکبر. یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، یہ فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ بنایا، قیامت تک کے لیے بنایا. اور اس کو بنانے کے لیے اللہ نے محفوظ کر دیا. ایک بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اگر معلوم کرنا ہے تو سینکڑوں صفحات اسے ملیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا، آپ نے بچوں کو کیا تعلیمات دی، کتنی ہدایات ہیں. ایک نوجوان اگر یہ معلوم کرنا چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کے ایام کیسے تھے، کتنے سیرت کے اندر کتابیں اٹھا کر دیکھیں آپ کی نوجوانی کے لیے. اور نوجوانوں کو آپ نے کیا بہترین نمونہ پیش کیا. ایک مزدور مزدوری کرنا چاہے، ایک مزدور نمونہ چاہے مجھے کامیاب ہونے کے لیے، بہترین نمونہ ملے گا ایک شخصیت. ایک تاجر اگر اپنی تجارت میں نمونہ چاہے، بہترین نمونہ ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں، زندگی میں. معاشرے کا ہر فرد، ہر لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اسے ملے گی رہبر. یہ بات سوچیں، یہ بات آپ کسی سے بھی دنیا کی کسی قوم سے پوچھیں، کیا آپ اپنے پیشوا، اپنے مقتدا کی کوئی تفصیلات بتا سکتے ہیں؟ عیسائیوں سے پوچھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات کتنے جانتے ہیں؟ دوستو اس کو سوچیں، ہمارے پاس کتنا بڑا سرمایہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، یہ اللہ نے محفوظ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی میں کتنے بال تھے وہ بھی محفوظ ہیں. آپ کی کتنی سواریاں تھیں، ان سواریوں کے کیا نام تھے؟ سبحان اللہ. گدھے کتنے تھے آپ کے پاس، خچر کتنے تھے آپ کے پاس، بکریاں کتنی تھی، اونٹ کتنے تھے. سیرت کی کتابوں میں اگر پڑھیں، یہ جو ہے نا، یہ چیزیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. یہ بات ذہن میں رکھ کر کہ نمونہ بننے کی ذات ایک ہی ہے، آئیڈیل بننے کے لیے ایک ہی ذات ہے. وہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ انہی کی سیرت محفوظ ہے. جس کی سیرت محفوظ ہو وہی نمونہ بن سکتے ہیں. اور اللہ کو یہ نظام چلانا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت دی اور ان کی سیرت کو جو ہے نا اللہ نے محفوظ فرمایا.
اور ایسے محفوظ فرمایا کہ آپ کا ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک ادا، آپ سے لے کر ہم تک، اسی لیے سند جو کہتے ہیں نا، یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ چھوٹا سا چھوٹا حدیث کا جملہ بھی لاؤ، اس کی سند ہم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، نہیں ہے، یہ سند صرف اسلام کی خصوصیت ہے۔ ایک حدیث اگر کوئی بیان کر رہے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ پورا ایک رشتہ ہے، ایک پوری چین ہے۔ جب کوئی بیان کرتا ہے، یہ اتنی برکت والی چیز ہے کہ بولنے والے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، اس علم کی برکتیں، اس علم کا نور منتقل ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ علم نبی کی وراثت ہے، علم نبی کی وراثت ہے۔ اور وراثت کا وارث کون بنے گا؟ جس کا سلسلہ، روحانی سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا۔ محض سنی سنائی باتیں، محض عقل سے گھڑ کر اگر کوئی، وہ نہیں ہے۔ جسے بیٹے کا نسب باپ سے ثابت ہوتا ہے، وراثت کے لیے بیٹے کا نسب باپ سے ثابت ہوگا تو وراثت ہوگی۔ اسی لیے علم جو ہمیں ملا ہے یہ استاد سے سی، وہ استاد ان سے، وہ استاد ان کے استاد سے، یہ اس طرح یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور سب سے بڑی بات سوچیں، جن راستوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک پہنچی ہے، ان راستوں کی چھان بین ہو گئی، ان راستوں کی تحقیق ہو گئی۔ اور کیونکہ ایک حدیث میں اگر کسی آدمی کا بھی نام آ جاتا ہے تو اس کی تحقیق ہوتی ہے، بھئی کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کب انتقال ہوا، حالات کیا تھے، کہاں کس کے پاس علم حاصل کیا، اچھا کبھی ان کی زندگی کیسی تھی، تقوی کیسا تھا، اخلاق کیسے تھے۔ اس آدمی کے حالات کو جو ہے نا جمع کیا گیا کتابوں کے اندر۔ لاکھوں انسانوں کی تاریخ کو اسی لیے محفوظ کیا گیا کہ ان کا نام حدیث کی نسبت میں آتا ہے، اور اس پر زبردست کتابیں لکھی گئی۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تہذیب التہذیب، ہزاروں لوگوں کے حالات اس کے اندر ہیں، ہزاروں لوگوں کے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ کبیر، 12-13 ہزار سے زائد لوگ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اللہ نے ایسے علماء پیدا کیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث جو ہم تک، یہ عمل ہم تک جو پہنچ رہا ہے، اس میں صحیح آدمی ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی ہے۔ ہم یہ سوچیں، یہ نعمت ہے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں آپ کی محبت پیدا فرمائے۔ یہ بات اسی لیے ہم ایک مختصر سی باتیں عرض کی جا رہی ہیں تاکہ جو ہے ہم اپنے گھروں کے اندر اس کا ماحول بنائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھنے کا، آپ کی سنتوں کا تذکر، اور ایک ایک سنت کو عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں میں لیں، رحمتیں برکتیں متوجہ ہوں گی۔ سوچیں، یہ نعمت دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے جو نعمت اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی۔ کسی مذہب کے ماننے والا 5-6 صفحات مستند طریقے سے اپنے مقتدا کے حالات کو بیان نہیں کر سکتا، 5-6 صفحات۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، یہ کیا وجہ؟ یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک سرمایہ ہے۔ یہ سرمایہ صرف یہ صرف جو ہے نا پڑھنے پڑھانے کے، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت اور آپ کی اتباع کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔